بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی سے متعلق اہم درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سماعت کرنے والے تھے اور وکیل تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اسد منظور بٹ، اور رپورٹ پیش کرنے والے تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب۔ بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو۔ صدر پی ٹی آئی جو ہیں، مرکزی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، پرویز الہی، اور ان کی فیملی کو بڑا ریلیف ملا ہے انتخابات کے حوالے سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاہور ہائی کورٹ سے، ڈویژن بینچ سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسپیکر ہیں اور ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا، ان کے حوالے سے چونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں، معاملات چل رہے تھے، اور سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا تھا جو عدالت میں پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ جی سینٹ کے انتخابات انہوں نے ملتوی کروا دیے ہیں۔ اب سینٹ کے انتخابات میں کاغذات نامزدگی چونکہ منظور ہو چکے ہیں اور اپیلیں بھی خارج ہو چکی ہیں، تو وہ معاملہ تو وہاں سیٹل ہو چکا ہے۔ جو امیدوار ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مراد سعید ہیں یا اعظم سواتی ہیں یا باقی لوگ ہیں، وہ الٹیمیٹ آج نہیں کل نہیں پرسوں، چونکہ جب تک سینٹ کے خیبر پختونخوا کے انتخابات نہیں ہوں گے تب تک جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 1 ماہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سینٹ بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے ہے، کوئی اجلاس نہیں ہو رہا، سینٹ کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ جو سب سے بڑا ایوان ہے پارلیمنٹ کا، ایوان بالا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے ہے۔ اور اب جب تک خیبر پختونخوا کا نہیں ہوتا، تب تک جو الیکشن نہیں ہوتا، تو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے اہم جو ایشو ہے، اس وجہ سے ان کو ہر صورت یہ انتخابات تو کروانے ہوں گے۔ اب کچھ درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں، جس میں ایک اہم درخواست یہ تھی، ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ بن گیا جو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کرے گا۔ یہ وہ بینچ ہے جو پنجاب کی حد تک مخصوص نشستوں کو ڈیسائیڈ کرے گا۔ تیسرا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف مخصوص نشستوں والے پہنچے پشاور ہائی کورٹ میں، اور 2 رکنی بینچ نے اسپیکر کو کہا کہ جی آپ ہر صورت حلف لیں اور ان کو سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے دیں۔ اس کے خلاف پی ٹی آئی نے ریویو فائل کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں، ریویو پر نوٹس جاری ہو گیا۔ ساتھ ایک درخواست تھی کہ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات نہیں رکوا سکتا، اس پر بھی نوٹس ہو گیا۔ وہ 2 پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں، ایک آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف درخواست تھی جس کے اوپر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اراکین اسمبلی سے حلف نہ لینے پر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی اور ڈپٹی اسپیکر ثریا بی بی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہ لینے کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکلاء نے کہا کہ عدالت نے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف لینے کا حکم دیا تھا، اس کے باوجود اراکین سے حلف نہیں لیا گیا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب چونکہ اس میں توہین عدالت کی کارروائی ہو نہیں سکتی، چونکہ ریویو فائل ہو گیا ہے، ریویو پر نوٹس ہو چکا ہے، ان کی درخواست سے پہلے ریویو فائل ہو چکا ہے، ان کی توہین عدالت کی درخواست سے پہلے ریویو آ چکا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر صورت جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا کارروائی نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ ضمنی انتخابات میں جو لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کے خلاف جو کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیلیں تھیں ان کو خارج کر دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے، اور اس میں مونس الہی کے بھی کاغذات نامزدگی کا بیسیکلی
پرویز الہی کو اور مونس الہی اور ان کی پوری فیملی کو نااہل قرار دیا تھا ریٹرننگ افسر نے، ان فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کیں انہوں نے، اور اپیلیں جا کے لگیں جو ایک رکنی بینچ تھا جو اپیلیٹ ٹرائبونل تھا اس کے پاس۔ اپیلیٹ ٹرائبونل نے ان تمام کی تمام جسٹس شاہد کریم صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا شاہد کریم صاحب سب کو ریلیف دیں گے چونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے معزز جج صاحب ہیں۔ تمام ججز آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں۔ تو پھر اس پر شاہد کریم صاحب کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی تھیں اور یہ ریٹ پٹیشنز تھیں، ڈویژن بینچ میں لگیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اس میں 2 مختلف جو سٹانس لیے گئے۔ ایک تو یہ عدالت کے سامنے کہا گیا کہ حضور والا جو انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس میں بہت کچھ چھپایا ہے، ان کے اثاثے ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے باقی معاملات ہیں، یہ انہوں نے چھپائے ہیں، تو ہر صورت ان کے خلاف ان کو نااہل قرار دیا جائے، یہ اہل نہیں ہو سکتے، ان کو اہل نہ کیا جائے، یہ نااہل ہیں، ان کو نااہل ہی قرار رہنے دیا جائے۔ ایک تو یہ تھا، اس میں پہلے پھالیہ میں کوئی زمین نکل آئی، اب یہ تھا کہ کوئی 80 لاکھ روپے انہوں نے اپنے بینک میں شو نہیں کروایا، اور اس طرح کے مختلف طرح کے الزامات اور اعتراضات تھے۔ دوسری طرف مونس الہی کے خلاف تھا جی کہ وہ اشتہاری اور مفرور ہے، اس وجہ سے تو اس پر پھر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے کہا کہ ابھی حال ہی میں جسٹس منیب اختر صاحب کی ججمنٹ جو جسٹس شاہد وحید صاحب نے تحریر کی ہے، اور دوسری جانب جو ایک جسٹس عرفان سعادت جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کی جو ججمنٹ ہے اس کو انہوں نے تحریر کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اشتہاری اور مفرور ہونا آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ نہیں ختم ہو جاتا۔ انتخابات لڑنا یا انتخابات میں حصہ لینا یا انتخابات کا حصہ بننا، یہ نہ صرف اس ووٹر کا جو اس امیدوار کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بلکہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے وہ اپنی چوائس کے بندے کو ووٹ دیں، اپنی چوائس کے جو چوائس کی جماعت ہے اس کو ووٹ دیں۔ اس وجہ سے آپ کیسے ان سے ان کا حق چھین سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جب سوال کیے تو چونکہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پرویز الہی، مونس الہی، سمیرہ الہی، ریحانہ عباس اور زارا اخلاق کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا، چونکہ جہاں پرویز الہی اور مونس الہی کے تھے وہیں پہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ان کی فیملی میں سے تھے، اور تمام کے تمام کو انتخابات سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، جس پر الٹیمیٹ پھر یہ ریلیف مل گیا۔ دوسری طرف سب سے بڑی جو پیش رفت سامنے آئی وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو شہباز شریف کے خلاف امیدوار تھے اور افضال عظیم پہاڑ ایڈوکیٹ، اور ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں لاہور کے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی عمران خان کی سیکیورٹی سے متعلق۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے کو دیکھے، چونکہ یہ صوبے کے عوام کے جو حقوق ہیں، چونکہ وہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کے سربراہ ہیں اور عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اس پر پھر عدالت میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، تو چیف جسٹس نے کہا تھا درخواست تو ناقابل سماعت ہے لیکن یہ معاملہ اہم ہے، ہم مزید کوئی نقصان اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پہلے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، 2 وزیر اعظم پہلے شہید ہو چکے ہیں، تو ہم کسی بھی ایسے کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس پر رپورٹ طلب کی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق صاحب نے آج ڈیٹیل رپورٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد صاحب کی کورٹ میں جمع کروائی۔ اب اس میں بڑی اہم تفصیلات ہیں اور جس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عدالت میں اس رپورٹ کو حوصلہ افزا رپورٹ قرار دیا۔ جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے عدالت کو سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ لائز فورم کے صدر افضال عظیم کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد نے سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر وکیل درخواست گزار اسد منظور بٹ نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے گریس کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ اس پر اپڈیٹ دیں گے اور انہوں نے ڈیٹیل رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں اور میں عدالت میں معلومات لے کے آیا ہوں اور میں تمام تفصیلات عدالت کو بتانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے اور ان کے ارد گرد 6 سیل بھی ان کے لیے مختص ہیں۔ عمران خان کے لیے ہم نے 7 سیل مختص کر رکھے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کی، مریم نواز کی حکومت کی آج پہلی دفعہ آفیشیل رپورٹ ہے جو عمران خان کی سیکیورٹی اور ان کو دیے گئے جو وہاں پر جو ان کے بینیفٹس آپ کہہ سکتے ہیں، بینیفٹس تو نہیں ہیں، سہولیات کے حوالے سے پہلی رپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک سیل میں رکھا گیا، ان کے ارد گرد 6 سیل بھی ان کے لیے مختص ہیں۔ عمران خان کے لیے ہم نے 7 سیل مختص کر رکھے ہیں، ایک میں عمران خان خود موجود ہیں اور 6 سیل آس پاس کے بھی ہم نے خالی رکھے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے مزید کہا کہ اڈیالہ جیل میں 10 افراد کے لیے 1 سیکیورٹی اہلکار ہے، مگر عمران خان کے لیے ہم نے 14 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کھانا ایک اسپیشل کچن سے جاتا ہے، اس کچن میں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا۔ عمران خان کی جیل میں ماہانہ سیکیورٹی اخراجات 12 لاکھ ہیں۔ اب وہ سیکیورٹی اخراجات 14 ملازمین پر اتنے زیادہ، چونکہ جب بتایا گیا جی کہ 14، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ 14 کوئی 3 شفٹوں میں ہوں، یا یہ ہے کہ ٹوٹل 14 ہیں، لیکن ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا جی کہ 12 لاکھ روپے ماہانہ صرف سیکیورٹی کے اخراجات ہیں۔ وکیل درخواست گزار اسد منظور بٹ نے کہا کہ جو صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، کہ میں ایڈوکیٹ جنرل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تفصیلات جمع کروائی ہیں۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ اس بندے کی جانب سے پٹیشن کر دی جاتی ہے جبکہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیں اس طرح کی جو درخواستیں ہیں کہ آپ کا نہ لینا نہ دینا، نہ آپ کو کسی بات کا پتہ ہوتا ہے اور آپ درخواستیں دائر کر دیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ اسد منظور بٹ نے کہا کہ عمران خان سے تو ملنے ہی نہیں دیا جاتا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ان کی زوجہ نے اس حوالے سے درخواست دائر کر رکھی ہے کہ کس نے ملنا ہے اور کس نے نہیں ملنا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ہم اس میں ہر کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم ہر بندے کو نہیں اجازت دے سکتے، وہ ان کے سیاسی جو جماعت کے لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے یا ان کی فیملی ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ جس کو ملوانا ہوتا ہے وہ وہاں ہائی کورٹ سے یا ٹرائل کورٹ سے رجوع کر کے ملوا دیتے ہیں۔ اب کوئی بھی یہاں آ کے عام ووٹر بھی آ کے درخواست دے، ہمیں تو نہیں پتہ وہ کون ہے، اور ہم کیسے اتنا بڑا سیکیورٹی رسک لے سکتے ہیں کہ ہم بغیر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت یا عمران خان کی فیملی کے ہر بندے کو اجازت دینا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کو وفادار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور ہم اس میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم درخواست گزار کی عزت کرتے ہیں، پورے پاکستان میں عمران خان کے چاہنے والے ہیں، پورے پاکستان میں عمران خان کے دلدار ہیں، پارٹیوں میں پتہ نہیں کون کون لوگ ہوتے ہیں، ہم ہر بندے کو تو نہیں نا اجازت دے سکتے، چونکہ ہمارے لیے سب سے اہم عمران خان کی سیکیورٹی ہے، چونکہ ہم کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ عمران خان کے لیے ہم نے CCTV کیمرے بھی لگوائے ہیں، سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگانے پر 5 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم وقتاً فوقتاً رپورٹس لیتے رہیں گے، عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم درخواست کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے، ڈسپوز آف نہیں کر رہے، ہم اس کو پینڈنگ رہنے دیتے ہیں، عید کے بعد پھر ہم آپ سے رپورٹ طلب کر لیں گے۔ جب تک عمران خان جیل میں ہے ہمیں کنسرن ہے کہ ہم ہر صورت ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہیں۔ عدالت نے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر عید کے بعد ملتوی کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ وقتاً فوقتاً ہم اس پہ رپورٹس لیتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔